الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دنیا کی مسلمہ ناجائز ریاست اسرائیل نے ایک بار پھر تمام بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے ایک اور آزاد اور خود مختار ملک پر حملہ کر کے ایک بار پھر عالمی امن و استحکام کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اگرچہ ایران نے اپنے کمزور اور داخلی نظام دشمن قوتوں کی اس نظام کے اندر تک رسائی کے باعث اس حملے میں بڑا نقصان اٹھایا اور اپنی فوج اور جوہری ٹیکنالوجی سے وابستہ اہم شخصیات کو کھو دیا ہے، تاہم جمعے کو رات گئے ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، جس کے دوران ایک جانب ایرانی میڈیا کے مطابق 3 امریکی ساختہ جدید ترین جنگی طیارے مار گرائے گئے اور ایک جہاز کی خاتون پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا، تو دوسری جانب ایران کی جانب سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت کئی مقامات پر سینکڑوں بیلسٹک میزائل برسائے گئے، جس سے اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور پوری اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق ایران کا ایک میزائل تل ابیب میں واقع اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب لگا، جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ جس وقت یہ میزائل گرا، اسرائیلی فوج کے ترجمان پریس بریفنگ میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایران سے آنے والے میزائلوں کو مار گرایا گیا ہے، تاہم اسی دوران عمارت کے نزدیک زوردار دھماکے کی آواز آنے پر اسرائیلی فوج کے ترجمان کو پریس بریفنگ چھوڑ کر پناہ گاہ کی طرف بھاگنا پڑا۔ تل ابیب میں موجود عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے مطابق اسرائیلی حکومت اور فوج کی جانب سے میڈیا کو اسرائیل کو پہنچنے والے نقصانات کی رپورٹنگ کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور اسرائیلی فوج نے اپنی عوام کے لیے بھی سخت ہدایات جاری کی ہیں، جن میں ایرانی میزائلوں کا نشانہ بننے والے مقامات کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر چلانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے باوجود تل ابیب میں ہونے والی تباہی پوری دنیا پر عیاں ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو کے ریکارڈ کے وقت ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیل ایران دونوں کی جانب سے ایک دوسرے پر بڑا حملہ کرنے کے اعلانات سامنے آئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع یسرائیل کاٹس کی جانب سے ایران پر حملے جاری رکھنے اور تہران کو راکھ کا ڈھیر بنا دینے کی دھمکیاں جاری ہیں، جبکہ عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر عالمی قوتوں کو مطلع کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر بڑا میزائل حملہ کرنے جا رہا ہے، جس میں بیک وقت 2000 بیلسٹک میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں۔ تیسری جانب روس، سعودی عرب، قطر سمیت کئی ممالک اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے سرگرم ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ثالث ممالک کے ذریعے ایران کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس کی مرضی کی جوہری ڈیل کرنے پر تیار ہو جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں واضح اشارہ دیا ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اسے امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ مطالبے کو ماننے پر مجبور کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور اگرچہ امریکہ اس حملے میں براہ راست ملوث نہیں ہے، تاہم اس کی پشت پناہی اور ہلا شیری سے ہی اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے۔ بہت سے عالمی تجزیہ نگاروں کے مطابق جس طرح ایران اسرائیل کے اس تباہ کن حملے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی جوہری منصوبے سے متعلق امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھا، بالکل اسی طرح اسرائیل اور امریکہ کو بھی شاید ایران کی جانب سے اتنے زوردار جواب کی توقع نہیں تھی۔ ایران نے بہت بڑا دھوکہ کھانے کے بعد حیران کن انداز میں اپنے آواز بحال کیے، اپنے فضائی دفاعی نظام کو بہت کم وقت میں دوبارہ متحرک کر دیا اور اپنے بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے کو بڑے وقار لا کر چند گھنٹوں کے اندر ہی اندر اسرائیل کو مؤثر جواب دے دیا، جس کی قوت اور شدت کا اندازہ اسرائیلی حکومت اور فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کے بوکھلائے ہوئے لہجے سے لگایا جا سکتا ہے۔ بہت ممکن ہے بھارت کی طرح اسرائیل کو بھی مار پڑتے دیکھ کر دیگر عالمی قوتوں کو بھی متحرک کر کے جنگ بندی کی کوئی سبیل نکالے اور ایران کو جوہری منصوبے کے معاملے پر جھکانے کے لیے سفارتی محاذ پر ہی توجہ دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل کے جنگی جنونی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی خفت مٹانے کی خاطر ایران پر حملے بڑھانے کی پالیسی پر ہی عمل کرے۔ تاہم ایران کے پاس بیلسٹک میزائلوں کا ایک معتدل ذخیرہ موجود ہے، جو عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق ایران کی دفاعی قوت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایران کی بیلسٹک میزائل اس وقت وہ واحد طبی نسخہ ہیں جو اسرائیل کے جنگی جنون کا علاج کر سکتے ہیں،
اور جو اسرائیل کو غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر بدترین مظالم کا مزہ چکھا سکتے ہیں۔ اگر ایران اپنے ذخیرے کو اسرائیلی حملوں کی زد میں آنے سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں تل ابیب سمیت صہیونی مقبوضہ علاقوں پر برسانے کے سلسلہ جاری رکھ پاتا ہے تو یہ اس جنگ کو اس کے منطقی انجام کی طرف لے جانے اور اسرائیل کو لگام دینے کا ذریعہ بنے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا جنگی جنون، بہیمیت، درندگی کی جس سطح پر پہنچ چکی ہے وہاں اس کا ایک ہی علاج باقی رہ گیا ہے اور ایک ہی زبان ہے جو وہ سمجھ سکتا ہے، وہ ہے طاقت کی زبان۔ آج کی 21ویں صدی کی خود کو مہذب، ترقی یافتہ کہلانے والی دنیا میں ایک مٹھی بھر حقیر اور مغضوب ملعون لابی کی جانب سے انسانیت کے خلاف جس طرح سنگین ترین جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے خود کو دنیا کی واحد سپر طاقت کہنے والے ملک امریکہ کی جانب سے جس بے شرمی ڈٹھائی کے ساتھ اس درندگی سفاکیت کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، یہ در حقیقت انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہے اور یقیناً مستقبل کا مورخ آج کے دور کے انسانیت کے نام نہاد علمبرداروں کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسانیت کو مزید شرمساری تباہی سے بچانا ہے تو اسرائیل نامی ناسور کا علاج ڈھونڈنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔